ہیڈ لائنز آپ نے جانی، آپ کو براہ راست رنالہ خط لیے چلیں گے جہاں پر وزیر اعظم عمران خان اس وقت نیا پاکستان ہاؤسنگ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ سارے انشاءاللہ ہماری حکومت کرے گی، آسان کام وہ کر چکے ہیں۔ دیکھیں اکاڑا کے میرے بزرگوں اور نوجوانوں، ایک چیز یاد رکھیں کہ معاشرے کے اندر جب تک احساس نہیں نہ ہوتا وہ معاشرہ کبھی دنیا کی تاریخ میں آگے نہیں بڑھا۔ آج مغرب کے اندر مغربی معاشرہ دیکھتے ہیں، یورپ دیکھتے ہیں، ادھر آپ کو اگر ایک چیز نظر آئے گی وہ ہے احساس۔ وہ معاشرہ کمزور طبقے کی فکر کرتا ہے، اس کو احساس ہے کہ اگر ہمارے لوگوں کے سروں پہ چھت نہیں تو ان کے لیے ایک ریاست ذمہ داری لے ان کی مدد کرنے کے لیے کہ وہ اپنے گھر بنا سکے۔ ریاست ذمہ داری لے کہ کمزور آدمی کا علاج کروائے، اس کے بچے کو تعلیم دلوائے، اس کو انصاف دلوائے، جس کو انگلینڈ میں لیگل ایڈ کہتے ہیں، حکومت وکیل کر کے دیتی ہے غریب آدمی کو، اور پھر کہ اگر اس کے پاس اگر بھوکے ہیں تو ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرتی ہے۔ اور یہ جو آج یورپ میں نظام ہے، آپ کو سب کو سمجھنا چاہیے ایک چیز کا کہ یہ سرکار مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں یہ نظام پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں لے کے آئے تھے۔ پہلی دفعہ دنیا میں فلاحی ریاست مدینہ کی ریاست میں تھی، اور وہ مدینہ کی ریاست ایک بنیاد بنی جس سے مسلمان دنیا کی امامت انہوں نے 1000 سال تک کی، اور اس کی وجہ تھی وہ جو ماڈل دے کے گئے، اور اس ماڈل میں احساس تھا۔ اور جب انہوں نے ذمہ داری لی یتیموں کی، بیواؤں کی، غریبوں کی، معذوروں کی، بوڑھوں کی، تو وہ مدینہ کی ریاست میں پیسہ نہیں تھا، وہ غریب ریاست تھی۔ پیسہ تو 2 سپر پاورز کے پاس تھا، ایک طرف رومن ایمپائر، ایک طرف پرشین ایمپائر، اصل تو پیسہ ادھر تھا، یہ تو غریب لوگ تھے۔ لیکن انہوں نے یہ ثابت کیا کہ جب ایک ریاست میں احساس ہوتا ہے، وہ جب اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لیتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اس ریاست کی مدد ہوتی ہے۔ پیسے نہ ہوتے ہوئے بھی وہ ریاست اپنے جب کمزور طبقے کی انہوں نے مدد کی اور اس کو اوپر اٹھایا تو اللہ نے اس قوم کو ہی اوپر اٹھا دیا۔ آج آپ دیکھیں، میں خاص طور پہ 3 ملک ہیں جن کو اسکینڈینیویا کہتا ہے، ہم کہتے ہیں سویڈن، ناروے اور ڈنمارک۔ آپ اگر ان کے جا کے نظام دیکھیں اور آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ وہ لوگوں نے نظام اپنایا ہے جو کہ ہمارے رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بنایا تھا، فلاحی ریاست۔ وہ اپنے جانوروں کا بھی دھیان رکھتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ وہاں جانوروں کے بھی حقوق ہیں۔ آپ کو جانور یہ جس طرح ہمارے سڑکوں پہ کتے پھرتے ہیں، آپ کو وہ نہیں نظر آئیں گے۔ وہ کوئی کتا بھوکا ہوتا ہے تو اس کو لے کے وہ اس کے لیے خاص انہوں نے گھر بنائے ہوئے جدھر کتوں کو کھانا دیتے ہیں۔ اور یہ حضرت عمر کا قول تھا کہ اگر کتا بھی میری ریاست میں بھوکا مرے میں ذمہ دار ہوں۔ یہ انسانیت کا نظام، یہ ہمارا نظام تھا، آج یہ ادھر چلا گیا ہے۔ اور اوپر والا عزت ہی اس معاشرے کو دیتا ہے۔ اللہ اس معاشرے کو عزت دیتا ہے جو اللہ کے حبیب اس کی مثال پہ چلتے ہیں۔ تو ہم جو ہمارا ملک ایک بہت بڑی خواب کا نام تھا پاکستان، ہم نے وہی مدینہ کی ریاست کی اصولوں پہ پاکستان کو کھڑا کرنا تھا، اور یہ ہے ہماری کوشش
کہ ہم وہ کوشش کریں جبکہ پاکستان کے سب سے مشکل حالات ہیں معاشی طور پہ، تب ہم نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ ہم یہاں اس ملک میں 50 لاکھ گھر اس طبقے کے لیے بنائیں گے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جو اپنا گھر نہیں خرید سکتا، اس کی ہم مدد کریں گے۔ اس کے لیے ہم بینکوں کو بھی تیار کریں گے، اس کے لیے ہم قانون بدلیں گے کہ جس طرح مغرب کے اندر جو مارگیج سسٹم ہے، بینک پیسے دیتا ہے، اس طرح ہر تنخواہ دار تھوڑے تھوڑے پیسے دے کے اپنا گھر بنوا سکتا ہے اپنی تنخواہ سے پیسہ لے کے۔ تو یہ جو ہاؤسنگ ہماری شروع ہو رہی ہے پنجاب میں، یہ سارے پاکستان میں اب ہم شروع کر رہے ہیں۔ پہلے ہم نے قانون بنانے تھے بینکوں کو، تاکہ بینک قرضہ دے سکیں لوگوں کو گھر بنانے کے لیے، پہلے اس کے لیے قانون ٹھیک کرنا تھا۔ اس کے بعد ہم نے عدالتوں سے ایک ابھی بھی ہمارا عدالت میں کیس ہے، انشاءاللہ وہ بھی آ جائے، وہ جب ہو گیا تو اور آسانی ہو جائے گی بینکوں کے لیے بھی، لوگوں کے لیے بھی، انویسٹر کے لیے بھی۔ اور یہ میاں صاحب آپ نے جب کہا نا کہ پرائیویٹ، یہ جو ہمارے 50 لاکھ گھر ہیں یہ بنائے گا ہی پرائیویٹ سیکٹر، گورنمنٹ سیکٹر تو صرف مدد کرے گا، ہمارا کام ہے پرائیویٹ سیکٹر کی مدد کرنا، بنائے گا پرائیویٹ سیکٹر۔ اور اس میں نوجوانوں کو زبردست موقع ملے گا کہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی کنسٹرکشن کمپنیاں بنائیں، ان کو روزگار ملے گا اس سے۔ اور 40 انڈسٹری صرف کنسٹرکشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جب یہ گھر بننے شروع ہوں گے تو 40 اور انڈسٹری اٹھنی شروع ہو جائیں گی، جس سے نوجوانوں کو نوکریاں ملیں گی، جس سے ملک میں پیسہ سامنے آئے گا، پیسہ سرکولیشن میں آئے گا انشاءاللہ۔ ملک کا جس کو گروتھ ریٹ کہتے ہیں کہ خوشحالی بڑھے گی ملک کے اندر۔ تو یہ ہمارا آغاز ہے اور یہ انشاءاللہ اوکاڑا میں اب شروع کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا رمضان سے پہلے، میاں صاحب نے کہا ہم تیار ہیں، ہم نے کہا آپ کا یہاں سے شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ سارے پاکستان میں جائے گا۔ میں نے صرف ایک اور چیز کہہ دوں کہ جو کچی آبادیاں ہیں، ابھی تک ہماری شہروں کے اندر کچی آبادیاں ہیں، بڑی برے حالات میں کچی آبادی میں لوگ رہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم ایک زبردست پروگرام لے کے آ رہے ہیں۔ اور کیونکہ اب ہم نے فیصلہ کیا کہ وہ کچی آبادیوں کے لیے ہم اوپر فلیٹس بنائیں گے، بہترین قسم کے فلیٹس، تاکہ وہ ان کے پاس پانی ہو، بجلی ہو، وہ آرام سے رہ سکیں، سیوریج سسٹم ہو۔ تو اس کے لیے ہم چائنا سے، جو میاں صاحب آپ نے کہا نا کہ نئی ٹیکنیکس ہیں اب کنسٹرکشن میں، پری فیبریکیٹڈ گھر بنائے جاتے ہیں اور وہ اس سپیڈ پہ بنائے جاتے ہیں جو آج تک کبھی پہلے نہیں بنائے گئے۔ ابھی چائنیز نے آ کے گوادر کے اندر ایک پورا ایک ہوٹل اور شاپنگ مال بنا دیے 6 مہینے کے اندر، جو عموماً 2.5-3 سال لگتے ہیں۔ تو یہ نئی ٹیکنیکس آ گئی ہیں، تو ہم یہ جو کچی آبادیوں کے اندر اب یہ پری فیبریکیٹڈ سسٹم لے کے آئیں گے، وہ 1 ہفتے کے اندر 1 فلور بنتا ہے۔ تو سوچیں کہ 50 فلور کی بلڈنگ 50 ہفتے کے اندر تیار ہو جائے گی، سال کے اندر تیار ہو جائے گی۔ تو یہ ایک نیا سسٹم، نئی ٹیکنیکس لے کے آ رہے ہیں۔ اور اس میں بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ باہر بہت زیادہ انویسٹر انٹرسٹڈ ہیں ہماری ہاؤسنگ سکیمز میں، ان کے لیے بھی ہم نے اپنی بورڈ آف انویسٹمنٹ میں خاص ایک ڈیسک بنایا ہوا ہے، تو جو باہر سے انویسٹرز آ رہے ہیں ان کو ہم وہاں سروس کریں۔ اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، یہ آپ دیکھتے رہیں گے کہ یہ ہر سال یہ سپیڈ پکڑے گا۔ شروع اس لیے مشکل ہے کہ ہمیں پہلے قانون ٹھیک کرنے تھے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا، ہم نے بینکوں کے لیے اسٹیٹ بینک نے قانون چینج کیا تاکہ بینک قرضے دے سکیں، تو یہ اس کے لیے تھوڑی دیر لگی ہے، لیکن اب انشاءاللہ ہم تیار ہیں۔ ہماری اناؤنس ہو چکی ہے نیشنل ہاؤسنگ اتھارٹی، نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی، اور انشاءاللہ اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بڑی تیزی سے ہمارے سارے پاکستان کے اندر ہمارا ہاؤسنگ سیکٹر اٹھنا شروع ہوگا، اور ان لوگوں کے پاس ان کو موقع ملے گا گھر بنانے میں جو کبھی بھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ اپنی تنخواہوں کے اندر وہ کبھی بھی اپنا گھر بنا سکیں۔ اب اس سب طبقے کو مدد ملے گی، اس طبقے کو جو کہ نچلا طبقہ، جو اب تک ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر شرکت نہیں کر سکتا تھا، اب انشاءاللہ آپ کو موقع ملے گا کہ آپ گھر بنائیں، اور ہر
इंशाल्लाह हमारी ख्वाब है कि हर पाकिस्तानी के पास उसके सर पे अपनी छत हो। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान रनाला खुर्द में नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट तकरीब से खिताब कर रहे थे। घरों की तामीर एक मुश्किल मंसूबा है, ये कहना था वज़ीर आज़म इमरान खान का। दुनिया में पहली फलाही रियासत मदीना की रियासत थी। रियासत जब कमजोर तबके की मदद करती है तो अल्लाह भी मदद करता है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि 50 लाख घर प्राइवेट सेक्टर बनाएगा। कच्ची आबादियों में बेहतरीन फ्लैट बनाए जाएंगे। पंजाब में नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के फेज 1 का इफ्तिताह किया जा रहा है। तकरीब से वज़ीर आज़म इमरान खान